کائنات میں سب سے پہلا رشتہ ماں باپ کا نہیں بنا، بہن بھائیوں کا نہیں بنا، سب سے پہلا رشتہ میاں بیوی کا بنا ہے۔ ماں جب ہنڈیا پکاتی ہے نا تو اس کی توجہ ہوتی ہے، یہ توجہ ہے، اور اس کا خلوص، اس کی محبت اس میں منتقل ہوتی ہے۔ اور جب ماں ہاتھوں سے روٹی پکاتی ہے اس وقت توجہ ہوتی ہے۔ جب وہ ماں باہر کے کھانے بچوں کو کھلائے گی تو صحت بھی جائے گی، محبت بھی جائے گی، توجہ بھی جائے گی۔ پھر والدین کہتے ہیں اولاد ہمیں عزت نہیں دیتی، صحت مند غذائیں، صحت مند نسلیں دیتی ہیں۔ اور یہ بات نپولین بوناپارٹ نے کی۔ جس گھر میں آگ لگی ہو نا، اولاد میں آگ لگی ہو، آپس میں اولاد میں آگ لگی، میں آگ ہی استعمال کر رہا ہوں۔ واللہ اشد باسن و اشد تنکیلا، بس چھوٹی سی آیت ہے قرآن پاک کی، سورۃ نساء کی۔ واللہ اشد باسن و اشد تنکیلا، طلاقوں تک نوبتیں پہنچ چکی ہیں، نفرتوں کی انتہا ہو چکی ہے، بھاوج، ساس، نندیں، فلاں فلاں، میں نے لفظ استعمال کیا، آگ لگی ہوئی ہے۔ اس آگ کا علاج ہے، اور یہ آیت کثرت سے پڑھیں، بہت زیادہ پڑھیں، یقین سے پڑھیں، ڈوب کے پڑھیں، ہاتھ کار وال دل یار وال، کام بھی کرتے رہیں، آیت بھی پڑھتے رہیں۔ میں نے بڑے نتائج دیکھے، ہنستے مسکراتے گھر دیکھے۔ اس کی ایک وجہ ہے، کائنات میں سب سے پہلا رشتہ ماں باپ کا نہیں بنا، بہن بھائیوں کا نہیں بنا، سب سے پہلا رشتہ میاں بیوی کا بنا ہے۔ آدم تھے، تنہائی محسوس کی، اللہ نے اماں حوا دے دی، اور کائنات کی سب سے خوبصورت عورت حضرت حوا ہے، سب سے۔ میں ان کی جگہ پہ ابھی شام سے ہو کے آیا ہوں، حضرت حابیل کا مزار ہے جہاں، اور دنیا کا سب سے پہلا شہر دمشق ہے، جس کو میں آج تک دمشق کہتا رہا۔ مجھے وہاں کا لفظ پتا چلا، یہ دمشق ہے، کیونکہ اصل لہجہ وہاں سے ملتا ہے جہاں کی بولی ہے۔ تو میری عرض یہ ہے کہ یہ واللہ اشد باسن و اشد تنکیلا، کمال چیز، آگ کو بجھا دیتی ہے، نفرتوں، کینے کی آگ، بغض کی آگ، طلاقوں کی آگ، چھینا جھپٹی کی آگ، اور گھر ٹوٹنے کی آگ۔ اس کو کثرت سے پڑھیں، بہت پڑھیں۔ یہ اس میں کوئی لمٹ نہیں ہے کتنی دفعہ پڑھنا ہے، نماز سے پہلے، نماز کے بعد؟ نہیں، وہ کیلکولیشن بھی آتی ہے نا کہ نماز کے ساتھ اتنا، کہ یہ چیز کا ساتھ بہت زیادہ۔ ایک چیز اور بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ اپنے اجازت کے بغیر، کئی ایسے وظائف ہیں جو اجازت کے بغیر نہیں پڑھنے چاہیے، اس کے پیچھے کیا ہسٹری ہے، کیا اسٹوری ہے؟ ایک تو پہلے عرض کر دوں کہ میں جو وظائف بتائے ہیں، مجھے بڑوں کی اجازت ہے، میں بڑا نہیں ہوں، بحیثیت ڈاکیے کے ان کی اجازت دے رہا ہوں، ان کی اجازت، میں بڑا نہیں ہوں، مجھے بڑوں کی اجازت۔ اچھا، ایک تو یہ ہے۔ دوسرا عرض کروں گا، جو وظائف بھی بتائے ہیں ان کو چند دن چند ہفتے کریں، صحیح توجہ سے، جلدی نہ چھوڑیں۔ دوسری چیز، ایک آپ نے وظائف کی اجازت ہے، توجہات منتقل ہوتی ہیں۔ میں ایک لفظ عرض کر رہا ہوں، اسے آپ ضرور سنیے گا۔ لعنت بھی پیچھا کرتی ہے، دعائیں بھی پیچھا کرتی ہیں۔ دوسرے لفظ میں بد دعائیں بھی پیچھا کرتی ہیں، ٹریول کرتی ہیں نسلوں میں۔ کیوں کہتے ہیں نسلوں میں؟ ہاں، کیوں کہتے ہیں اس بندے کو کسی کی دعا ہے، اس گھر کو کسی کی دعا ہے؟ یہ ایسا نہیں ہے، توجہات ہوتی ہیں۔ چلو، اب تو ہمارا یہ جانوروں والے چینل بہت عام ہو گئے۔ آپ نیشنل جیوگرافی میں کونج کو سرچ کریں، یہ کونج ہے، جی، بڑی لمبی ٹانگیں، ٹھیک ہے، پرندہ۔ یہ کیا کرتی ہے؟ یہ ایسا کرتی ہے کہ یہ انڈے دیتی ہے ایسی آب و ہوا میں جہاں کچھ گرمی ہو، یہ رہتی ٹھنڈی آب و ہوا میں ہے، میلوں سے میلوں سفر کر کے وہاں انڈے دے چھپا کے آ جاتی ہے، یہاں سے توجہ دیتی ہے۔ جس انڈے پہ توجہ ختم ہو جائے یا کم ہو جائے، وہاں سے بچہ نہیں نکلتا، خراب ہو جاتا ہے۔ جس انڈے پہ توجہ ہوتی ہے وہاں سے بیٹھ کے وہ انڈا ٹھیک ہوتا ہے، بچہ نکلتا ہے، اڑتا ہوا توجہ سے اماں کے پاس واپس پہنچتا ہے۔ ہاں، اچھا، ایک اور، پرندے جہاں رہتے ہیں ان کے گھونسلے، ان کے گھر اس درخت یا اس جگہ پہ، اور اپنا دانہ چگنے جاتے ہیں، اس درمیان میں ایک نظام ہوتا ہے توجہ کا۔ اس لیے ہمارے جو آج کل یہ ہمارے یہ سگنلز ٹاورز ہیں، یہ ہماری پرندوں کی موت کا ہے۔ ہماری وائلڈ لائف اس پہ بہت زیادہ پریشان ہے، وہ اپنی توجہ کھو بیٹھتے ہیں، راستے کھو بیٹھتے ہیں، وہ سگنلز ڈائیورٹ ہو جاتے ہیں، وہ ان کا گھر انہیں پتہ ہے سمتوں کا، ہم نے اس سمت پہ جانا ہے، ہمارا گھر یہاں ہے، سمتیں بھول جاتے ہیں، پھٹکتے مر جاتے ہیں۔ توجہ بڑی طاقت ہے، اس کی بہت وضاحت ہے۔ کائنات رازوں میں ہے، اور روحانیت رازوں کے ساتھ لپٹی ہوئی ہے، ہم نے تلاش نہیں کی۔
پھر کہتے ہیں ہمیں کسی نے بتایا نہیں ہے. نہ بتانے والے ہیں, آپ لینے والے بنے. امپورٹنٹ مسئلہ تو یہی ہے کہ ہم جو ہے یہ ایک چیز اپنے سے اٹھا کے دے دیتے ہیں کہ یار نہیں بھائی ہمیں کسی نے بتایا نہیں, حالانکہ آپ نے کھوج نہیں لگائی. آپ نے باقی انگریزی, میتھمیٹکس اور سائنس پہ تو آپ نے بہت کتابیں کھولی اور ریسرچ کی, لیکن ان چیزوں پہ جو ہے وہ اس کے پردے جو ہے وہ نہیں چاک کرنے کی کوشش کی. ایک آپ کا سر بڑا ایک اہم, ایک تو روحانیت کے حوالے سے بات ہوئی, ایک آپ کا بڑا اہم فیچر جو حکمت کے حوالے سے. اور آج میں دیکھتا ہوں تو کوئی بچہ ہمارا سیدھا نہیں چل رہا, سب لیزی ہیں, لیتھارجک ہیں, کسی کی کمر نکلی ہوئی ہے, کسی کا پیٹ نکلا ہوا ہے, یہ اوبیسٹی ہے کسی کو. یہ کیا ہماری کیوں آپ نے بہت ساری باتیں کی فوڈ کے حوالے سے بھی کہ وہ ایک مسنگ لنک کیوں ہے, ہمیں کیوں ابھی تک شعور نہیں آیا. آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا پتہ ہے ہمیں, لیکن خوراک کا نہیں پتہ کہ ہم نے کیا کھانا ہے, کب کھانا ہے, کیسے کھانا ہے. یہ اس کی بھی کوئی تشریح کیجیے کہ یہ کیا مسائل چل رہے ہیں ہماری زندگی کے. ایک مسئلہ بتاؤں, ماں جب ہنڈیا پکاتی ہے نا تو اس کی توجہ ہوتی ہے, یہ توجہ ہے, توجہ اور اس کا خلوص, اس کی محبت اس میں منتقل ہوتی ہے. اور جب ماں ہاتھوں سے روٹی پکاتی اس وقت توجہ ہوتی ہے. جب وہ ماں باہر کے کھانے بچوں کو کھلائے گی تو صحت بھی جائے گی, محبت بھی جائے گی, توجہ بھی جائے گی. پھر والدین کہتے ہیں اولاد ہمیں عزت نہیں دیتی. اولاد کو آپ نے کہاں وقت دیا تھا؟ کھانے کے نام پہ, پکانے کے نام پہ, روٹی کے نام پہ, گود میں لینے کے نام پہ. اپنا دودھ اس لیے نہیں پلاتے کہ حسن میں کمی آ جائے گی. دیکھیے یہ توجہ ہے ساری. ہم نے اپنی نسلوں کو غذائیں باہر کی دے دی, غذائیں باہر کی دے دی, اور اپنی نسلوں کو مصنوعی غذائیں دے دی. تو پھر نسلیں اس کے مطابق کمزور ہوں گی. ایک چیز آپ ضرور معاشرے میں دیکھیے گا, جوانی کی اولاد اور بڑھاپے کی اولاد میں. ایک بابا جی کو میں دیکھتا تھا, لاٹھی ٹیکتے جاتے تھے, تو میں بابا جی کی خدمت کر دیتا تھا. ایک دم مجھ سے کہنے لگا تو خدمت کیوں کرتا ہے میری؟ میں کہا آپ غریب ہیں. کہہ رہے کہاں غریب ہوں, کس نے تجھے کہا ہے؟ میں سونے اور چاندی کی تار کھینچتا ہوں, وہ جو مالا وغیرہ بنتی ہے نا اس میں تاریں لگتی ہیں, لیکن مزدوری پہ کرتا ہوں. تیری جو پیسے ہوں تو مجھے دیتا ہے, میں اس سے بچوں کے کچھ اخراجات پورے کرتا ہوں. تو میں نے کہا آپ کی اتنی عمر تو نہیں ہے, آپ نے لاٹھی کیوں اٹھائی ہوئی ہے؟ کہہ رہے پترا بڑھے پہ دی اولاد, بڑھاپے کی اولاد. بڑھاپے کی اولاد کی وجہ سے ابے نے کی مانگتے مانگتے ابا بوڑھا ہو گیا, اللہ نے اولاد دی. بڑھاپے کی اولاد کی وجہ سے مجھ پہ بڑھاپا جلدی آ گیا ہے. ماں باپ کی غذاؤں کا تعلق نسلوں میں منتقل ہوتا ہے. صحت مند غذائیں صحت مند نسلیں دیتی ہیں. اور یہ بات نیپولین بوناپارٹ نے کی تھی, اور ہمارے یونان اور طب اور روحانیت اور یہ سب منتقل چلی آ رہی ہے بات کہ روحانیت کا تعلق جو ہے, روحانیت نسلوں میں منتقل ہوتی ہے.